لیکن ہمارے منصوبے ہم چاہتے ہیں جیسے گرین بس کا منصوبہ ایک پائیدار سسٹینیبل منصوبہ، یہ نہیں کہ حکومت پہ بوجھ ڈالا جائے اور حکومت ہی اس کی تمام کاسٹ بیئر کرتی رہے۔ تو انڈر پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اس منصوبے میں بھی گرین بس کی طرح اس کا تقریباً 70% ریونیو جو ہے وہ پرائیویٹ پارٹی جنریٹ کرے گی۔ سو حکومت 30% اس کا خرچہ برداشت کرے گی، 70% پرائیویٹ پارٹی تھرو دیز ریونیو اسٹریم، جیسے میں نے ذکر کیا اس میں کاربن کریڈٹس بھی شامل، یعنی کہ جب بھی آپ اس قسم کا جب بھی کاربن ریڈکشنز کریں گے کسی طور پہ یا ماحول میں اس قسم کا پازیٹیو ایک کنٹریبیوشن کرتے ہیں، اس کے اگینسٹ آپ انٹرنیشنلی کاربن کریڈٹس کلیم بھی کر سکتے ہیں، تو اس کا اگین ایک الگ ریونیو بھی آپ کے پاس آتا ہے۔ سو یہ ایک انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا ایک منصوبہ ہے۔ کوئٹہ میں اس وقت حکومت 2 ارب روپے سے زائد خرچ کرتی ہے سالانہ صفائی پہ یا کچرے کا یا فضلے کا پورا جو نظام ہے، لیکن اس کے باوجود آپ دیکھتے ہیں کہ ہمارا شہر کچرے کا ایک ڈمپ بنا ہوا۔ اس کی وجہ سرکار جب بھی خود سروس ڈیلیوری کرنا چاہتی ہے تو یہ دنیا میں ثابت ہے کہ سرکار کبھی بھی ایز اے سروس پرووائڈر کامیاب کبھی بھی نہیں رہ سکتا، اور خصوصاً ہمارے جیسے خطے میں جہاں پہ اگر آپ کا ایک ملازم انڈر پرفارم کر رہا ہوتا ہے، بے شک وہ لوسٹ رینک کا بھی ملازم ہو، سرکار کے ہاں کوئی اس پہ کوئی پرفارمنس کی کوئی ایشورنس، کوئی پینلٹی، کوئی سزا اور جزا کا نظام آپ رائج کر ہی نہیں سکتے۔ سو لہٰذا یہ سرکار دنیا میں ثابت ہے کہ سرکار ایز ریگولیٹر کام کرے، کوالٹی کو انشور کرے، مانیٹرنگ کرے، لیکن کام یا سروس ڈیلیوری پرائیویٹ سیکٹر کرے۔ سو یہی موڈیلٹی ہم نے اس منصوبے میں انکارپوریٹ کی ہے کہ پرائیویٹ پارٹی کام کرے۔ اس کا ہم نے انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بیڈنگ کی، کوئی 7 انٹرنیشنل ڈیلیز میں یہ پبلش ہوا، یہ اس کی پروکیورمنٹ، اس پہ کوئی پچھلے 8 مہینوں سے ہماری ٹیمز کام کر رہی ہیں، سرکار کی کوئی 4-5 مختلف محکمے اس پہ کام کر رہے ہیں۔ خلیج ٹائمز تک اس کی پبلیکیشن آئی، کمپیٹیٹیو بیڈنگ ہوئی، اور الحمدللہ اب بیڈنگ کا پروسیس مکمل ہو چکا ہے۔ تمام کی پرفارمنس انڈیکیٹرز، اس پورے ٹرانزیکشن اور پروجیکٹ کا تمام آپریشنل پلان مکمل ہو چکا ہے۔ اب وقت ہے آن گراؤنڈ آپریشنز سٹارٹ کرنے کا۔ 14 اگست کو انشاءاللہ اس کی مرحلہ وار آپریشن شروع ہو جائیں گی۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ آسان جگہ سے کام نہیں شروع کرنا، جہاں پہ ٹرانسفارمیشن دکھا سکتے ادھر سے شروع کرنا ہے، مشکل جگہ مشکل چیلنج اٹھانا ہے۔ پرائیویٹ پارٹی کو ہم نے یہ اسی طرح ہی آپریشنل پلان بنایا۔ سو وی اسٹارٹ آن 14 اگست، 14 اگست سے ہم سیٹلائٹ ٹاؤن سے کام شروع کریں گے انشاءاللہ۔ سیٹلائٹ ٹاؤن میں ہمارا یہی پلان ہے کہ اس کو ٹرانسفارم کرنا، مکمل طور پہ اس کو تبدیل کرنا ہے، اس کا نقشہ تبدیل کرنا ہے صفائی کے حوالے سے، جس میں جیسے میں نے کہا گھر گھر سے کچرا کلیکٹ کرنا، اس کو ٹرانسپورٹ کرنا، اور ریسائکلنگ، گلی میں محلے میں جو نالوں میں جو سپل اوور پانی جب آ جاتا ہے پلاسٹک کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے، یہ بھی اس پرائیویٹ پارٹی کی ذمہ داری ہے کہ صفائی میں صرف کچرا پک کرنے کی بات نہیں ہے، اس میں اسٹریٹ کو صاف کرنا، اس پہ جھاڑو بھی دینا۔ اگر نالا سپل اوور ہے اس کی بھی ذمہ داری پرائیویٹ پارٹی پہ ہے، KPIs کی پرفارمنس انڈیکیٹرز میں شامل، اس نے انشور کرنا ہے کہ یہ نالی جو ہے جس مقصد کے لیے بنی ہے اسی طرح اس میں سینیٹیشن سیوریج اسی طرح چل رہا ہو، کوئی روڈ پہ سپل اوور نہ ہو، یا اس طرح گلی محلوں میں کسی کارنر پہ کوئی کوڑا کچرا جمع ہو، یہ تمام کا تمام اس کے KPIs میں شامل ہے۔ سو اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ سرکار جو ہے اس کی مانیٹرنگ اینڈ ایویلویشن یا اس کی نگرانی ایک انڈیپینڈنٹ تھرڈ پارٹی سے کرائے گی۔
یعنی جو ایک پاکستان کے معروف انٹرنیشنل ایکسپرٹس ہیں سالڈ ویسٹ کے اور انٹرنیشنل آڈیٹرز ہیں، وہ اس کا پورا آڈٹ اور مانیٹرنگ کریں گے، اور کہیں پہ بھی اگر KPIs میں کوتاہی ہے سو لہٰذا ہمارے پروجیکٹ کے مطابق کمپلائنس نہیں ہے، کوتاہی ہے، تو پرائیویٹ پارٹی پہ اسی طرح پینلٹیز ہیں، اور وہ پینلٹیز فائنینشیل یا اس کی فی یا اس کے جو بھی فی اگینسٹ سروسز جو یہ ہمیں چارج کر رہا ہوگا اس پہ کٹوتی کی پینلٹیز ہیں، فائنز ہیں، مدت میں کمی یا ایون کانٹریکٹ کی کینسلیشن یا مدت ختم کر دینے کی بھی پینلٹیز اس میں شامل ہیں۔ سو ایک پورا انٹیگریٹڈ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ کا پروجیکٹ ہے۔ اس میں اس وقت جیسے میں نے کہا پچھلے 8 مہینوں سے کافی محنت ہوئی ہے، اور تمام آفیسز کے ہم سب مشکور بھی ہیں کہ پاکستان میں ہمارا اکثر گلہ رہتا ہے کہ پاکستان میں کوئی کام ہو نہیں سکتا یا لوگوں کی نیت اس طرح ہے، خصوصاً سرکار پہ کافی الزامات لگائے جاتے ہیں، لیکن اس منصوبے میں جو بھی 4-5 ادارے کام کرتے آ رہے ہیں بے لوس اور بڑی ایک خلوص نیت کے ساتھ انہوں نے کام کیا ہے۔ اس میں جب آپریشن شروع کرنے میں جب 14 اگست میں تقریباً کوئی 12 دن رہتے ہیں، یقیناً ہمارے سامنے کچھ ریزسٹنس سامنے آئے گی، اور یہ ریزسٹنس یا مخالفت یقیناً کچھ ایسا طبقہ ہوگا جو اس وقت جیسے میں نے کہا کہ سرکار 2.5 ارب روپے خرچ کرتا ہے اور اس کے باوجود کوئی ہماری کارکردگی ہے نہیں، تو وہ جو بھی اس سے مستفید ہوتا آ رہا ہے وہ یقیناً مخالفت کرے گا۔ تو شہری خصوصاً نوجوانوں سے ہماری یہ گزارش ہے کہ یہ ایک انقلابی منصوبہ ہے۔ ہم جب بھی دوستوں کے ساتھ ایز اے شہری بیٹھتے ہیں ہمارے گلے شکوے بڑے رہتے ہیں کہ یہ صفائی اس طرح ہے، کاش یہ اس طرح ہوتا، جیسے باہر کے ممالک میں اس طرح ہے۔ تو یہ وہ وقت ہے جو کام ہونے لگا ہے، یعنی کوئٹہ کی مکمل ایک ٹرانسفارمیشن ہونے لگی ہے، تو اس میں ہر کوئی اپنا حصہ ڈالے، اور یہ ایک پائیدار سسٹینیبل منصوبہ، یہ کوئی مہم ایک ہفتے والی مہم نہیں ہے کہ صفائی کا ہفتہ یا ہم کہتے ہیں جو بھی پہلے ہم کہتے آ رہے ہیں، یہ سسٹینیبل پائیدار، یعنی کہ یہ کئی سالوں تک یہ سلسلہ پلانڈ ہے، 7 ایئرز، 7 سالوں کا یہ پروجیکٹ ہے، 7 ایئرز، اور 7 سال کے بعد ہم نے اس کو آگے بھی سسٹینیبل رکھنا ہے، بنانا ہے کہ اسی طرح چلتا رہے ایک پائیدار طریقے سے۔ تو یہ ہم تمام شہریوں سے خصوصاً نوجوانوں سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس میں مکمل تعاون کریں، اپنے رویے کے لحاظ سے بھی ہمیں کنٹریبیوٹ کرنا چاہیے، جیسے ہمارا رویہ یہ کہ ہم گاڑی میں گزرتے ہوئے ہم کوئی کچرا پھینک دیتے ہیں، یا گھر کو تو صاف رکھ لیتے ہیں، گھر سے باہر کچرا گلی کے کسی کونے میں ہم پھینک دیتے ہیں، یا اس طرح کے سارے رویے، یہ سارے ہم نے تبدیل کرنے ہیں۔ جب ہم کسی اور ملک میں اگر کسی کو جب بھی موقع ملے وہاں پہ ہمارا رویہ مثبت رہتا ہے، تو کوئٹہ میں بھی ہم وہ رویہ اب بنائیں، اور اگر اس کو جو بھی مخالفت کر رہا ہو یا خراب کر رہا ہو اس کو بھی سمجھائیں محبت کے ساتھ کہ اس کو کامیاب بنایا جائے، اور شہر کو ایک جیسے ہم کہتے ہیں صفا کوئٹہ، تو کوئٹہ کو یہ لوکل زبانوں میں ہم کہتے ہیں کہ ایک صاف ستھرا صفا کوئٹہ بنائیں، اور انشاءاللہ ہمارا سلوگن ہے کہ کر کے رہیں گے۔ سر تھینک یو۔